الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو دارالامتحان بنایا ہے اور امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے۔ گویا کہ دنیا میں انسان مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنے اس کمرہ امتحان میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں انسان اور طالب علم عارضی وقت میں رہتا ہے، عارضی وقت میں امتحان دے کر وہ نکل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے امتحان کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ٹیسٹ اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا عارضی وقت کے لیے انسان اس دنیا کے اندر بیٹھ کر ٹیسٹ دیتا ہے، امتحان دیتا ہے۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے تو آخرت میں محشر کے میدان میں اس کا اعلان ہوگا، جو ناکام ہوگا اس کا بھی میدان حشر میں اعلان ہوگا۔ کامیاب لوگوں کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ناکام لوگ جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ تو یہ دنیا مستقل سکونت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دارالامتحان ہے، اور یہاں امتحانی پرچے کے دو سوال ہیں، زیادہ نہیں، صرف دو سوال ہیں۔ ایک شکر کا سوال ہے اور دوسرا صبر کا سوال ہے۔ جو کچھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کر رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی شکر کا سوال کرتے ہیں۔ اس کو ظاہر باطن کی دولتیں عطا کی جاتی ہیں، اس میں اس سے شکر کا سوال کیا جاتا ہے، اور جو مصائب آلام اس پر آتے ہیں، جو طبیعت کے ناموافق حالات آتے ہیں، تو اس سے صبر کا سوال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس دارالامتحان میں امتحانی پرچے کے دو ہی سوال ہیں، ایک شکر کا سوال اور دوسرا صبر کا سوال۔ تو جس نے اپنا تزکیہ کر کے اپنے قلب اور نگاہ کو اچھی طرح مزکہ اور مصفہ کر لیا، تو وہ شکر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور صبر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کس چیز پر شکر کرنا ہے اور کس چیز میں صبر کرنا ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں، کون سی 10 چیزیں ہیں، کون سی 4 چیزیں ہیں کہ انسان اس کے اندر شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شاکر لکھیں گے، اور اس میں یہ انسان صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صابر لکھیں گے، اور شاکر اور صابر دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔
تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں شکر کرنا ہے، کون سی چیزیں جس میں صبر کرنا ہے؟ وہ چیزیں دو ہی ہیں۔ جیسے سوال اس پرچے کے دو ہیں، ایک شکر کا سوال اور ایک صبر کا سوال ہے، اسی طریقے سے وہ چیزیں بھی دو ہی ہیں کہ جس کے اندر شکر اور صبر مطلوب ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال اور دوسرے اعمال۔ مال اور اعمال، یہ دو چیزیں انسان کے پاس جو دنیا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں شکر کا سوال کرتا ہے اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صبر کا سوال کرتا ہے۔ گویا کہ انسان کو اگر شکر کرنا ہے تو ان دو ہی چیزوں کے حوالے سے اس کا شکر مطلوب ہے، اور جب صبر کرے گا تو ان دو چیزوں کے حوالے سے ہی صبر مطلوب ہے، ایک مال ہے اور دوسرا اعمال ہے۔ تو مال اور اعمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ انسان دنیا کے اندر کہیں بھی اس سے شکر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جس میں شکر مطلوب ہوگا، یا وہ اعمال ہوں گے جس کے اندر شکر مطلوب ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں صبر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جہاں صبر مطلوب ہوگا، اور یا وہ اعمال ہوں گے جہاں صبر مطلوب ہوگا۔ گویا کہ شکر اور صبر، یہ دو جو امتحانی پرچے کے سوال تھے، وہ مال اور اعمال ان دو چیزوں پر منحصر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر انسان یہ دو ہی چیزیں کرتا ہے، مال اور اعمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان جو انوالو ہوتا ہو، کسی انسان اس کے اندر منسلک ہوتا ہو، یا مال ہے اور یا اعمال ہیں۔ ہاں اگر کوئی تیسری چیز نظر آتی ہے تو ان میں سے کسی کی وہ برانچ اور شاخ تو ہو سکتی ہے، اس کے متعلقات یا لوازمات تو ہو سکتے ہیں، لیکن مستقل دو ہی چیزیں ہیں، ایک مال اور دوسرے اعمال۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ آسمانی جتنے بھی دین گزرے ہیں، آسمانی دینوں کے اندر عبادات کا ضابطہ اگر دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر لازم کیا، وہ دو ہی طرح کی عبادتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یا تو مالی عبادتیں نظر آتی ہیں اور یا جو ہے وہ بدنی عبادتیں نظر آتی ہیں۔ بدنی عبادت کا مطلب اعمال والی عبادت، یا تو مالی عبادتیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو یا تو عبادتیں مالی ہیں، اور یا عبادتیں بدنی ہیں۔ بدنی ہونے کا مطلب ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان اپنے بدن سے ہی عمل کرتا ہے، ہاتھ سے عمل کرتا ہے، زبان سے عمل کرتا ہے، کان سے عمل کرتا ہے۔ گویا کہ ہاتھ پیر حواس خمسہ ظاہرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کر رکھے ہیں، یہ انہی کے ذریعے سے کسی عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو تمام عبادات شریعہ، ایون کہ دین اسلام جو سارے آسمانی دینوں کا گلدستہ ہے، سارے آسمانی دینوں کا مجموعہ ہے، اور یہ آخری دین ہے، اب اس کے بعد کوئی اور آسمانی دین آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تم پر میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور تم لوگوں کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو گویا کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے یہ دین اسلام پسند کر کے انسانیت کو دے دیا ہے، اور آج دنیا کے اندر ایک بادشاہ کی پسند ساری پسندوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے، اور یہاں بادشاہوں کی بادشاہ کی پسند کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا میں نے تمہارے دین اسلام کو پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ سارے آسمانی دینوں کا مجموعہ اور گلدستہ ہے۔ اس دین اسلام میں تمام انبیاء کے احترام اور عزت ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، تمام آسمانی دینوں کو گویا کہ یہ حق اور سچ سمجھتا ہے، سب کو یہ اپنی آغوش میں لے کے چلتا ہے، کسی کا انکار نہیں کرتا، نہ دین موسوی کا انکار کرتا ہے، نہ دین عیسوی کا انکار کرتا ہے، نہ دین ابراہیمی کا انکار کرتا ہے، نہ دین یعقوبی کا انکار کرتا ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی آسمانی دین ہیں، تمام کے تمام آسمانی دینوں کو یہ تسلیم کرتا ہے، اور مومن کہہ دیتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں کہ تورات بھی سچی کتاب تھی، انجیل بھی سچی کتاب تھی، گویا کہ صحائف شیش بھی سچے تھے، صحائف ابراہیمیہ بھی سچے تھے، تمام آسمانی کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سچی ہیں۔ ورسولی، تمام رسولوں کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بھی میرے سر کا تاج ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی میری آنکھوں کا سرما ہے،
یعقوب علیہ السلام بھی میرے دل کا سرور ہے، یوسف علیہ السلام بھی میرے بدن کا حسن ہے۔ گویا کہ سارے کے سارے جو ہے انبیاء اکرام دین اسلام کی نظر کے اندر جو ہے وہ اپنے سر کا تاج اور آنکھوں کا سرور سمجھتے ہیں۔ اور کسی ایک نبی کے انکار کا مطلب یہ ہوا گویا کہ یہ دین اسلام بھی اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے، دین اسلام بھی اس کو اپنی مجلس اور محفل میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر یہ سچا مسلمان ہے تو سارے کے سارے انبیاء کا احترام کرتا ہے۔ گویا کہ دین اسلام کا کمال یہی ہے کہ اس میں نگیشن نہیں ہے۔ باقی سارے آسمانی دینوں میں نگیشن پایا جاتا ہے۔ یہودیت کسے کہتے ہیں؟ عیسائیت کے انکار کا نام یہودیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ یہودی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سچے ہیں، لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، تو وہ سچے جو تھے وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں، جھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں نگیشن ہے۔ وہ جو ہے انجیل کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو اس نگیشن یعنی اس تعصب کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ وہ منفی حیثیت سے وہ گویا کہ جو ہے وہ دین حق سے نکل جاتے ہیں۔ اور عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب تک ہے وہ سچے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو وہی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ جو سچے تھے وہ جھوٹے ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر نگیشن آ گئی، انہوں نے انکار اور تکذیب کی۔ لیکن جب دین اسلام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محمدی آئے، پہلے یہودی تھے پھر عیسائی تھے، اب جب محمدی آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سارے انبیاء اکرام پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں سچے نبی ہیں۔ انہوں نے نہ موسیٰ کا انکار کیا، نہ عیسیٰ کا انکار کیا، نہ یعقوب کا انکار کیا، نہ ابراہیم کا انکار کیا، سارے نبیوں کو مانا۔ بس یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ یہ سب کو اپنی آغوش میں لے کے چلتا ہے۔ تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تحبونہم، اے مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو، تم تو یہودیوں سے محبت کرتے ہو، تم تو عیسائیوں سے محبت کرتے ہو، تحبونہم تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ یہودی تم سے محبت نہیں کرتے، عیسائی تم سے محبت نہیں کرتے، زرتشت تم سے محبت نہیں کرتے، مجوسی تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو ان سے محبت کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ تؤمنون بالکتاب کلی، اس لیے کہ تم ساری ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تم تورات کو بھی حق سمجھتے ہو، تم انجیل کو بھی حق سمجھتے ہو، سارے آسمانی دینوں کو حق سمجھتے ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، لیکن ولا یحبونکم یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ تمہارے قرآن کا بھی انکار کرتے اور تمہارے نبی کی تکذیب کرتے۔ قرآن نے اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ گویا کہ جتنے دین سماوی آئے ہیں، جتنے دین سماوی آئے ہیں وہ سب کے اندر عبادات دو ہی طرح کی ہیں، ایک مال کی عبادتیں ہیں اور دوسرے اعمال کی عبادتیں ہیں۔ چنانچہ دین اسلام جیسے میں بتایا کہ یہ سارے دینوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ دین اسلام کے انکار کا مطلب سارے آسمانی دینوں کا انکار۔ آج اگر کوئی دین اسلام کا انکار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے گویا کہ یہودیت کا انکار کر رہا ہے، سب سے پہلے عیسائیت کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے، دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ مومن مسلمان سارے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، اور مصدق تصدیق کرنے والے کی جب آپ تکذیب کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے اصل کی تکذیب کر رہے ہیں۔ دین اسلام تو موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہے، اگر آپ دین اسلام کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ انکار موسیٰ کا کر رہے ہیں۔ یہ تو تورات کو سچ مانتا ہے، لیکن آپ اگر جو ہے اسلام کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے تورات کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن تورات پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس کو سچ سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دین اسلام سارے کے سارے آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے، سارے کے سارے آسمانی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ دین اسلام کی عبادتیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دو ہی طرح کی ہیں، یا مالی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادتوں کا مطلب ہے کہ اعمال کی عبادتیں، کیونکہ بدن سے عمل ہی کو تو ظاہر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز ہے، نماز بدنی عبادت ہے، اور یہ نماز
عظمتاً تعظیماً پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نتیجے میں انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بدنی عبادت۔ اور روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے، اللہ کے خوف سے رکھا جاتا ہے، خوفاً رکھا جاتا ہے، اور روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ نماز بھی بدنی عبادت، روزہ بھی بدنی عبادت، پھر زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، انسان اپنا کمایا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، اور یہ تبرن احساناً، یہ عبادت احساناً کی جاتی ہے۔ پہلی نماز تعظیماً کی جاتی ہے، روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ احساناً دی جاتی ہے، تبرن، آپ احسان کر رہے ہیں، غریب کو جو ہے زکوٰۃ کے پیسے رقم دے رہے ہیں، گویا کہ آپ کی طرف سے ایک احسان ظاہر ہو رہا ہے، اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اور حج کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تکریماً اور تشریفاً عبادت کرتے ہیں کہ اس مکان بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرافت و عظمت عطا کر رکھی ہے، جو تکریم عطا کر رکھی ہے، اس تکریم کا حق ادا کرنے کے لیے آپ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والشریک لک، تو یہ کہتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر کے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو یہ عبادتیں آپ کو دو ہی طرح کی ملی، ایک مالی عبادت اور دوسری اعمالی عبادت، اور مال اور اعمال یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان چار طرح کے ہیں، چار طرح کے انسان دنیا کے اندر ہیں۔ فرمایا کہ نمبر ایک، پہلے نمبر کے انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی عطا فرمایا اور اس کو علم بھی عطا فرمایا، مال اور علم دونوں اس کو عطا کیے گئے ہیں، اور علم سے مراد ظاہر اعمال ہیں، کیونکہ علم اپنی ذات کے اندر نافع نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ نماز فرض ہے، اس پر آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی جب تک عملی طور پہ آپ نماز پڑھیں گے نہیں۔ آپ کو علم ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن عملی طور پر رکھیں گے نہیں، اس علم کی بنیاد پر آپ کے نجات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ عملی طور پر آپ نے دی نہیں، صرف علم ہے آپ کو اس کا کہ فرض ہے، اس پر آپ کے نجات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حج کی فرضیت کا آپ کو علم ہے، حج فرض ہے، لیکن آپ عملی طور پہ کریں گے نہیں، اس وقت تک جو آپ کے حج قبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ علم یہ اپنے ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، علم عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، علم عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کہ علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ علم عطا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو اعمال کی توفیق بھی عطا کی ہے، وہ اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے۔ نماز کا علم ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزے کا علم ہے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کے علم ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کا علم ہے تو حج ادا کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے علم پر عمل کر رہا ہے۔ تو مال اور اعمال یہ دو ہی چیزیں نکلیں کہ وہ شخص ہے، اس خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی عطا کر دیا اور اعمال کی توفیق بھی عطا کر دی۔ فرمایا کہ یہ پہلے نمبر کا شخص ہے، اس لیے کہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صلہ رحمی کرتا ہے، اور اپنے علم کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق کو پہچانتا ہے، چاہے اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، وقت پر نماز بھی پڑھتا ہے، وقت پہ روزہ بھی رکھتا ہے، وقت پہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وقت پہ حج بھی کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی اعمال اس کے اوپر فرض کیے جاتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص جو سب سے اونچے درجے کا ہے، یہ افضل المنازل، سب سے اونچے درجے کا انسان ہے، جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ یعنی علم کا مطلب یہ اس کو اعمال کی توفیق بھی عطا کی، یعنی مال کو اگر خرچ کرتا ہے اپنے علم کی روشنی میں صحیح ڈائریکشن میں خرچ کرتا ہے، اگر مال کو کماتا ہے تو صحیح ڈائریکشن سے مال کو کماتا ہے۔ تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں 5 سوال روز محشر میں بندے سے کیے جائیں گے، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ ان میں مال کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہوگا کہ تمہیں زندگی حیات عطا کی تھی، زندگی کہاں خرچ کی؟ دوسرا کہ تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں کھپائی؟ تیسرا فرمایا تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ اور پھر اگلا سوال کہ مال کو خرچ کہاں کیا؟ گویا کہ مداخل اور مخارج دونوں سوال کیے جائیں گے۔ معلوم ہے کہ مال کا کمانا بھی حلال ہونا چاہیے اور مال کا خرچ کرنے کا راستہ بھی حلال ہونا چاہیے۔
آج لوگ مال کمانے میں تو بسا اوقات حلال کا بڑا خیال کرتے ہیں، یار حلال روزی ہو، حلال ہو، یا حلال مال لے لیا، حلال مال سے حرام کما رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، یا حرام مال حاصل کر لیا، کمانے میں پرواہ نہیں کی، یار کوئی بات نہیں، یار کوئی آنے دو، مال آ رہا ہے بھائی۔ یا لا آف لینڈ کون سا منع کرتا ہے، یار سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، حرام کھاؤ، لا آف لینڈ کے مطابق حلال ہے لے لو بھائی۔ لیکن وہ حرام مال لے کر حلال گوشت تلاش کرتے ہیں، یار حلال گوشت کہاں ملتا ہے، یا فلاں چیز کہاں ملتی ہے، یار حلال ہونا چاہیے، یار پیور حلال پاک۔ دیکھو کمایا آپ نے حرام، وہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ حلال۔ تو مالک اس لیے حدیث میں آتا ہے دو سوال کیے جائیں گے، ایک اس کے مداخل کا سوال کیا جائے گا، یہ تم نے کمایا کہاں سے، حلال راستے سے کمایا یا حرام سے کمایا، اور دوسرا سوال کیا تم نے خرچ کہاں کیا، حرام میں خرچ کیا کہ حلال میں خرچ کیا۔ حالانکہ آج خرچ کرنے والے یہ سوچتے ہیں یار میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، جہاں چاہے خرچ کروں، حرام میں خرچ کو حلال میں کون پوچھنے والا ہے، ٹک 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 جب آرڈر کر رہا ہے حلال حرام سب کچھ آرڈر کر رہا ہے، لے رہا کھا رہا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کیوں کہ یہ عطا کرنے والا اللہ ہے، مما رزقناہم ينفقون، فرمایا اللہ ہی آپ کو عطا کرتا ہے، لہٰذا دینے والے پوچھے گا بھی، آڈٹ آخرت میں آڈٹ ہوگا، دنیا میں بھی تو آڈٹ ہوتا ہے، دنیا میں آڈٹ ہوتا تو آپ سوچتے ہیں یار کوئی وائلیشن نہ ہو جائے، یار لیگلی طریقے سے یار دیکھو یار بک کیپنگ ذرا صحیح کرو یار، اکاؤنٹنٹ سی پی ایس صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھو یار، مسئلہ نہ ہو جائے۔ آڈٹ ہوتا تو کانپنے لگتے ہیں، تو وہاں آڈٹ ہوگا اسی بات کا کہ کمایا کہاں تھا، کس سے تھا، اور خرچ کہاں پہ ہوگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور ان کو خلافت و اجازت اور تلمذ کی شان حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء ان سے حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے مصارف کو دیکھ کر مخارج کا اندازہ لگا لیتا ہوں، مطلب لوگوں کا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، اس خرچ کے راستے دیکھ کر میں اس کے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ انہوں نے کمایا کہاں سے تھا۔ اگر حرام میں خرچ ہو رہا ہے تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں یہ آیا بھی حرام سے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقبل اللہ الا طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، اللہ پاک قبول کرتے ہیں، پاک مال کو قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک کو قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں مال تو میں ان کے اخراجات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ان کا مال آیا کہاں سے ہے، جس قسم کے راستے سے آیا ہوتا ہے اس قسم کے راستے ہی میں خرچ ہوتا ہے، ان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام مال اپنے پر حرام کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کو قبول نہیں کرتے، حلال اور پاکیزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان اللہ طیب، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاک ہے، اللہ خود پاک ہے، لہذا پاک و حلال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا، اور آج بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے، مسجد کے لیے آپ نے چندے کا اعلان کیا، مدرسے کے لیے اعلان کیا، مدرسے کے لیے کتابوں اور قرآن کریم کا اعلان کیا کہ یار مسجد کے لیے چندہ دے دو بھائی، رو دھو کے $100 نکلتا بڑی مشکل سے، $200 نکلتا ہے۔ یہ تو میری اپنے کانوں کے سنا دیکھوں گا واقعہ ہے، آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات، لوگوں نے بتایا کہ جناب اعلان کر رہے ہیں کہ مسجد کے لیے آپ مسجد بن رہی چندہ دے دو، تو بڑے بڑے پیٹوں والے سیٹ بیٹھے، بڑی مشکل سے $500 نکل رہا ہے۔ لیکن عین اسی جگہ پر جب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں سنگر پاکستان سے ہم نے بلایا ہے، فلاں ہم نے گلوکار بلایا ہے، فلاں گلوکارہ بلائی ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ نور جہاں جب تک وہ مرحومہ نہیں تھیں اس وقت اس کو ایک وقت میں بلایا تھا، کہا کہ نور جہاں ترن ملکہ ترن نور جہاں کو ہم نے بلایا ہے، بھائی دو چندہ دو۔ وہی لوگ جو مسجد کے لیے $200 نکالتے ہوئے چیخ رہے تھے، جان نکل رہی تھی، انہوں نے $10,000 کے چیک لکھے، $20,000 کے چیک لکھے۔ معلوم یہ ہوا، دیکھو یہی حسن بصری فرماتے ہیں تمہارے مخارج و خرچ کرنے کی جگہوں کو دیکھ کر میں تمہارے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں تم نے کمایا کیسے۔ اللہ کے کلام پڑھنے والے بچوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس $100 بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اور وہاں آپ 20-25,000 کے چیک لکھ رہے ہیں۔ بس سمجھ جائیے، تو بھائی یہ مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نیک کاموں کے لیے قبول نہیں کر رہے ہیں، وہاں آپ کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ تو مال تو گویا کہ یہ پہلی ایک چیز جو مال ہے کہ مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔
تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے اعلیٰ درجے کا جس کو مال بھی عطا کیا اللہ نے، علم بھی عطا کیا، یعنی علم عطا کرنے کا مطلب اس کو اعمال کی توفیق بھی عطا کی، فرمایا کہ اعلیٰ مقام پر ہے یہ شخص۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی علم تو عطا کیا، اعمال کی توفیق تو دی، نماز بھی 5 وقت بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی اپنے وقت پہ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے باقی اور جو ہے امور دینیہ اخلاق حسنہ سارے کرتا ہے، لیکن مال نہیں اس کے پاس، غریب ہے، مفلس ہے، نہ زکوٰۃ دینے کے قابل، نہ حج کرنے کے قابل ہے، اب مال نہیں ہے، اعمال ہیں، علم ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ البتہ وہ ایک جذبہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کاش وہ جو شخص ہے اس کے بعد دیکھو علم کے ساتھ مال بھی ہے، کاش میرے پاس بھی اگر ویسا مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی خرچ کرتا جیسے یار وہ خرچ کرتا ہے، کبھی مسجد بنواتا ہے، کبھی مدرسے میں دیتا ہے، کبھی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کبھی ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، یار جب اس سے کوئی غریب مانگتا فوج اس کی جھولی بھر دیتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہو میں اسی طرح خرچ کروں جیسے وہ کرتا ہے۔ دیکھو اس کے بعد علم ہے، اعمال کی توفیق ہے، لیکن مال نہیں ہے، صرف ایک نیک جذبہ ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں، اپنے اس نیک جذبے کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے والا ہو جاتا ہے، یعنی یہ پہلے والے کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا لیکن نیک نیت اور جذبہ رکھا، کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا۔ حاتم طائی کو اللہ نے دیا، اس کا دسترخوان ہر وقت کھلا رہتا تھا، کاش میرے پاس ہو میں بھی دسترخوان کھول کے رکھوں، جب کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھائے، 24 گھنٹے میرا دسترخوان کھل رکھے، بھئی یہ تمنا چاہت، فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے والے آدمی کا اجر دے دیتے ہیں، اور فرمایا یہ دونوں کے دونوں ایک ہی درجے میں ہیں۔ دیکھو ہمارا دین نیت کا نام ہے، جذبے اور نیت کا نام ہے یہ دین اسلام، جذبہ اور نیت آپ رکھے بس۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کتنے بعض ایسے لوگوں کے کل روز قیامت میں ان کے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اس میں ایسے ایسے اعمال ذکر ہوں گے کہ وہ خود سوچیں گے یار میں نے یہ تو کیا ہی نہیں۔ لکھا ہوگا تہجد پڑھتا ہے، تہجد لکھے ہوں گے اس کے، وہ سوچے گا تہجد میں نے زندگی میں کبھی پڑھا نہیں، نمازیں لنگڑی لولی پڑھی میں نے، اور میرے یہاں تہجد، یہ سوچے گا یار فرشتوں نے رکھتا، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ایگزیجریٹ کر دیا، ایگزیجریٹ کر دیا، کوئی ایگزیجریٹ کر دیا، لگتا ہے یار اتنا لکھ دیا، میں تو اتنا تھا بھی نہیں یار، یہ وہ صدقات یار میں تو خود مفلس صدقے کہاں سے لکھ دیے۔ تو فرشتوں سے کہا کہ بھائی یہ تم لوگوں کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی بھائی، میں تو یہ کیا ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں بھائی ہمارے بالکل یہ جو یہی ہے جو حکم ہوا وہی لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے رب کریم یہ کیا ماجرا ہے، اس نے تو یہ اعمال کیے نہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، اصل میں اس نے نیت اس ہر عمل کی رکھی، جس نیت اور روزانہ یہ تہجد کی نیت کر کے سوتا تھا کہ کاش میں رات اٹھوں میں تہجد پڑھوں گا، لیکن زندگی بھر اس کو موقع نہیں ملا، نیت اور تمنا اس کی یہ جذبہ یہی رہا، تو فرمایا اس نیت اور جذبے پر میں نے اس کے تہجد لکھ دیے۔ اللہ کے بندو کتنا آسان ہے، آپ یہ کبھی روز یہ سوچ کے سو جائیں آپ کے تہجد لکھے جا رہے ہیں، روز یہ سوچیں کہ یار یہ دیکھو ایتھوپیا میں قحط آ گیا، فلاں جگہ بھوکے مر رہے ہیں، میرے پاس ہو کاش میں ان کو کھلا دوں، میں اب کھانا کھا کے کیسے سیر ہو رہا ہوں، ٹھنڈا پانی پی کیسے سکون مل رہا ہے، کاش اگر میرے پاس ہو میں ان پیاسوں کو پانی پلا دوں۔ تو آپ یہ جذبہ صرف رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ لیں گے، اور کل آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیا تو ہے نہیں، اللہ کہے کہ تیرے جذبے پر لکھ دیا۔ یہ ہمارا دین اتنا کام کا ہے، اتنا آسان ہے، لیکن بس جذبہ۔ تو فرمایا کہ دیکھو دوسرے آدمی سے جذبہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو اسی پہلے والے درجے میں داخل کر دی۔ لکھا نا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گاؤں میں قحط آ گیا، لوگ بستی میں سے نکل کے اپنے بوری بستر اٹھا کے جا رہے ہیں دوسری جگہ پہ۔ اب ایک شخص وہ بھی چلا جا رہا ہے تو راستے میں دیکھو ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا نظر آیا، وہ دیکھتے ہوئے ٹیلے کو دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، سوچتا کاش اگر یہ آٹا ہوتا، یہ اناج ہوتا تو میں اپنے پورے گاؤں میں تقسیم کر دیتا، اور یہ گاؤں بیچارہ سارے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، نقل مکانی ہو رہی ہے، کاش یہ بیچاروں گھر بار نہ چھوڑنا پڑتا، میں یہ سارا کا سارا ٹیلا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ یہ ایسے نیت کی، سو چلتا رہا، تو وقت کے پیغمبر کو فوراً وہی آ گئی، کہا کہ اس شخص کو بشارت دے دو کہ ایک ٹیلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دے دیا۔
اجر دے دیا، ابھی خرچ نہیں کیا، نہ وہ اناج بنا، یہ نیت اس نے رکھی کاش یہ ہوتا تو میں خرچ کر دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نوٹ کر لیا کہ اس کو ایک ٹیلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر اس وقت۔ تو فرمایا یہ دوسرا آدمی، اور حدیث فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے، علم عطا نہیں کیا۔ اس کا مال ہے، علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اعمال نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ مال ہے، اور جب چونکہ علم نہیں ہے، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے اپنے مال کو بے بہا خرچ کرتا ہے، کہیں اسراف کر رہا ہے، کہیں تبذیر کر رہا ہے، کہیں عیاشی میں اڑا رہا ہے، کہیں گانے بجانے میں اڑا رہا ہے، کہیں جب فحاشیوں میں گویا کہ مال سے خوب عیاشیاں، ساری بدمعاشیاں جو دل میں آتی منمانی کر رہا ہے مال کے ذریعے۔ یہ شخص فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت برا شخص ہے، بہت برا شخص ہے، اللہ کے اس کا مرتبہ بہت برا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ مال عطا کیا، نہ علم عطا کیا، مطلب ہے اس کو نہ اعمال کی توفیق ملی ہے، نہ مال ملا ہے۔ چوتھا وہ شخص، اب یہ چوتھا شخص یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس ایسا مال ہوتا جیسے اس کو بنایا۔ بل گیٹس کو اللہ نے دیکھو کتنا دے، یار بل گیٹس والا مال میرے پاس ہوتا، عیاشیاں کرتا، بدماشیاں کرتا، یہ کرتا، اور وہ یہ سوچتا ہے اوہ میرے پاس ہے نہیں، میں غریب ہوں، وہ یہ نیت کرتا ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں، اس نیت کی وجہ سے یہ تیسرے والے آدمی کی طرح یہ بھی اللہ کے نظر میں برا ہو جاتا ہے، یہ بھی برا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے کیا کچھ بھی نہیں، صرف جذبہ اور نیت رکھی، ایک مصمم ارادہ رکھا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں عیاشی اور فحاشیاں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے گناہگار لکھ لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ تیسرے درجے کا اور چوتھے درجے کا دونوں شخص ایک ہی مقام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھو دوسرے نمبر والے شخص نیت کی وجہ سے بلند ہو گیا، اور چوتھے نمبر کا شخص نیت کی وجہ سے اور پست ہو گیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ چار ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو اللہ نے مال اور یہ علم دونوں عطا کر دیا، ایک وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا کیا، مال عطا نہیں کیا، ایک وہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا، علم عطا نہیں کیا، ایک وہ جن کو مال اور علم دونوں عطا نہیں کیا۔ اور آپ اگر جائزہ لیں تو دنیا میں یہ چار ہی طرح کے شخص ہیں، چار کے بعد کوئی پانچواں نہیں ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں ہمیں پتہ چل جائے گا ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں ہیں۔ اسے نبی فرمایا کہ مال اور اعمال، گویا کہ مال اور اعمال ہی کا دنیا کے اندر امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کر کے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ واقعہ لکھا ہے، اور پہلے بھی کئی بار میں سنا چکا ہوں، پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی تجارت بھی تھی، وقت کے اتنے بڑے غوث ہیں، ان کی تجارت، ان کی کھجوروں کے بحری جہاز جو افریقہ تک جاتے تھے، اللہ اتنی تجارت بھی عطا کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو مینیجر نے آ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے فرمایا الحمدللہ، یہ فرمایا، چلا گیا وہ۔ آپ نے اپنا بات شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا، پھر کان میں سے کچھ کہا، آپ نے سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ، چلا گیا۔ تو اہل مجلس بڑے حیران ہوئے، مریدین متوسلین نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ پہلے شخص نے کچھ کہا آپ نے کہا الحمدللہ، یہ دوبارہ آیا پھر اسے کان میں کچھ کہا آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو اگر اجازت فرمائے تو آپ ہمیں کچھ بتائیے، ہم سمجھے نہیں یہ قصہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، مینیجر نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کا جو کھجوروں کا جو بحری جہاز افریقہ گیا تھا، افریقہ گیا، وہاں پہنچ گیا، الحمدللہ لنگر انداز ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس پر جو ہے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ کے اس نے مجھے اطلاع کی، اور اطلاع یہ کی، فرمانے کا کہ وہ جو بحری جہاز بھیجا تھا وہ لنگر اندازیوں بلکہ وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو مریدین نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، نقصان ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور نفع ہوا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ پہلے آپ کو ڈوبنے کی خبر ملی تو آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، پھر آپ کی پتہ چلا کہ نہیں وہ ڈوبا نہیں، وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، حالانکہ نقصان پہ تو انا للہ کہا جاتا، آپ نے الحمدللہ کہا۔
اس پر اب یہ سننے والی بات ہے بھائی، یہ فرق ہے ہم میں ان اولیاء اللہ میں۔ یہ اولیاء اللہ بھی اللہ کی دنیا کی تجارتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کس انداز سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب مجھے پہلے انہوں نے خبر دی کہ وہ جہاز لنگر انداز نہیں ہوا، ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا، دل پر نگاہ کی کہ اس ڈوب جانے کا غم یا صدمہ میرے قلب میں ہوا یا نہیں، یا اللہ کی محبت میں میرا دل سرشار ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہے، اس کو کا کوئی غم نہیں ہوا، کیونکہ اس کی طرف سے ہے، لہذا میں اس دل کی محبت الہی میں سرشاری پر الحمدللہ کہا، عبداللہ کہا۔ اور فرمایا کہ جب مجھے بتایا کہ خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو میں نے پھر اپنے دل کو جھانکا کہ اس کے اندر اس خیریت سے پہنچنے پر خوشی کا کیفیت تو نہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں میرا جو دل مست ہے اسی مستی کے اندر ہے، یا یہ کہ دنیا کے اس نفع پر خوش ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میرا دل اللہ کی محبت اسی طرح مست تھا، اس مستی اور کیف و سرور پر میں نے الحمدللہ کہا۔ میں نے اس نفع نقصان پر نہیں، میں نے اپنے مالک اور خالق کی محبت میں میرا قلب جو موجزن ہے، فرمایا کہ میں اس کیفیت پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں۔ بس یہی ہوتا ہے کہ بندہ مومن اس علم کی وجہ سے جو نبی فرما رہے ہیں، وہ تجارت بھی کرتا ہے تو اس کی نگاہ اپنے اللہ پہ رہتی ہے، نفع ملتا ہے تو بھی اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو بھی اللہ کو دیکھتا ہے، کیونکہ النافع الضار، نفع دینے والی ذات اللہ ہے اور الضار نقصان دینے والی ذات اللہ ہے۔ یہ دنیا تو ایک اسباب کا دائرہ ہے، اسباب میں اپنی طاقت کوئی نہیں جب تک مسبب الاسباب فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ تو مومن بندے کی نگاہ اپنے اللہ پر رہتی ہے۔ تو حقیقت یہ، جب اس انداز سے انسان سوچتا تو پھر انسان کے دنیا کی تجارتیں بھی آسان، نفع نقصان بھی آسان، دنیا کی تکلیفیں آسان، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نفع ہے تو خدا کی طرف سے ہے، نقصان ہے تو خدا کی طرف سے ہے۔ نتیجہ یہ کہ نفع کے وقت وہ شاکر بن جاتا ہے اور نقصان کے وقت وہ صابر بن جاتا ہے۔ تو دیکھو، نفع اور نقصان، صبر اور شکر، جیسے میں نے عرض کیا کہ صبر اور شکر کا امتحان، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں، 3 چیزیں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، میں تمہیں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں۔ اور یہ قسم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ عام ماحول میں ہر انسان ہی سمجھتے ہیں یار صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، یا 100 روپیہ تھا 50 صدقے میں دے دے 50 رہ گئے، یار کم ہو گئے، یا صدقے سے مال کم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تصور تمہارا دماغوں میں بیٹھ کے یاد رکھو، میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تم اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 700 گنا کر کے عطا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو آج حدیث میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں نبی پاک فرماتے کہ تین لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور فرمایا کہ ایک اندھا تھا، لیکن تینوں فقر و فاقہ سے پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مطلوب ہوئی تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کوڑی سے کہنے لگا خیریت ہے، کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں پریشانی بہت ہے، کوڑ سارا میری جلد جلی پڑی ہے، کوڑی ہوں، کوڑ کا مرض ہے، اور مالوں کا جو تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ حالانکہ وہ انسانی شکل میں، فرشتہ نہیں انسانی شکل میں تھا، اس کو تو نہیں خبر تھی فرشتہ ہے، کہا کہ اچھا میں تمہیں یہ اونٹنی دیتا ہوں، یہ اونٹنی تم لے لو اور اس سے تمہارا گزر بسر کرو، اور سے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ساری جلد بالکل ٹھیک ہو گئی، چلا گیا۔ فرشتہ چلا کہ دوسرے کے پاس آیا، گنجا، اس کے پاس آیا کہ بھیا سب خیریت ہے، کیسا چل رہا ہے؟ کہا جی کیا بال نہیں ہے سر پہ، چاہتا ہوں بال آ جائیں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور تنگ دستی، فقر و فاقہ۔ فرمایا کہ اچھا، تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، اور اس کو ایک گائے دے دی کہ یہ گائے ہے، اس سے گزر بسر کرو۔ اس کے بعد نابینا کے پاس، اندھے کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب وہ اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ ہاں آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کے نظارے دیکھو، خدا کی قدرتیں دیکھوں، بہت سے کام اس کی وجہ سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں اور تنگ دستی بھی ہے۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ گئیں، اور اس کو ایک بکری دے دی، کہ یہ بکری، اس کا دودھ پی اور اپنا گزر بسر کر، چلا گیا۔ اب کئی سال کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو اب یہ امتحان ہو رہا ہے،
پہلے کے پاس کوڑی کے پاس آیا، ایک مفلس و غریب بن کے آئے فرشتہ، کہہ گے جی اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، جیسے اللہ نے تجھے عطا کیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے ظاہری صحت بھی دی، خوبصورت جلد بھی دے دی، بیماریوں سے نجات دے دی، اور تجھے اتنا مال و دولت دے دیا کیونکہ اس اونٹنی سے آگے جانور ہی اونٹنیوں سے پورے باڑے بھرے پڑے ہیں، رونق ہو گئی۔ کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ کہا کہ یہ تم نے یہ کیا بات کہی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور مجھے ملا، یہ تم نے کیا بات کی؟ کہاں تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، ایسے مفلس تھا، تنگ دست تھا اور کوڑ کا مرض تھا تجھے، تو وہی تو ہے۔ نالائق، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو جدی پشتی نواب ہوں، یہ شروع سے میرے دادا پردادا ہی کرتے تھے، وہاں سے چلا آ رہا ہوں، اور یہ جلد میری ایسی تھی، یہ کس نے کہا تمہیں؟ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ فرشتہ سنتا رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں تھا، تو جدی پشتی نواب تھا اور تو ایسا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آیا، اسی طرح بیمار اور مفلس ہو گیا، چلا گیا، دوسرے کے پاس آیا، دوسرے سے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، مفلس و غریب ہوں، میں بہت ضرورت مند ہوں، تو تجھے جیسے اللہ نے دیا ہیں، تیرے بال نہیں تھے، تیری حالت خراب تھی، اللہ نے تجھے خوبصورت بنا دیا، تجھے یہ مال و دولت دیا، دیکھو تیری کتنے بڑے یہ گائے کے باڑے ہو گئے تھے، میری مدد کر۔ وہ بھی تپ گیا، یہ کیا بات کر رہے ہو، میں جدی پشتی نواب ہوں، یہ تم نے کیا بات کی، بالکل ایسی تھا میں تو۔ اب ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں مانتا تو جو جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ وہ اسی وقت اس کے بال اڑ گئے اور وہ مفلس غریب، سب جانور غائب، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ وہاں سے چلا۔ تیسرے کے پاس آیا، تیسرا نابینا اندھا، اندھے کو کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو دیکھے تیری آنکھیں نہیں تھی، اللہ تجھے آنکھیں دیں، تو مفلس تھا، اللہ نے تجھ پہ کرم نوازیاں کر دیں، آج تو دیکھو تیرے پہ اتنا مال و دولت آ گیا ہے، تو مجھے بھی کچھ دے دے۔ اندھے نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے، میرے پاس واقعی کچھ نہیں، نہ آنکھیں تھیں نہ مال تھا، یہ سارا مال جو ہے اللہ نے اپنی رحمت سے دیا، اور مجھے آنکھیں بھی دے دی ہیں، لہٰذا تیرا جی چاہتا ہے جتنا مال اس میں لے جانا لے جا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے دیا تھا، لہٰذا میں اللہ کے بندوں کو دوں، ضرورت مندوں کو دوں، جیسے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا ایسے میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں، میرے جتنے لے جانے لے جا۔ بس یہ کہنا تھا، فرشتہ فرشتے کا حشاش بشاش ہنس خوش ہو گیا، اور فرمایا اس کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا، تجھے تیری آنکھیں بھی مبارک ہو، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو۔ اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دیکھو یہاں پر جس نے اس مال کی آزمائش کے اندر پاس ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اور دگنا تگنا کر دیا، اور جنہوں نے مال کے اندر آزمائش کے اندر وہاں مارے گئے اور اپنے دعوے کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ان کو مفلس کر دیا۔ اسے یاد رکھو، مال یہ بڑی نعمت ہے، اس کو خرچ کرتے سوچو غلط جگہ تو خرچ نہیں ہو رہا، کماؤ تو کہ دیکھو غلط جگہ سے کما تو نہیں رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور پھر مزے کی بات، اللہ تبارک آج بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، آپ سمجھے بنی اسرائیل میں نہیں، آج ایسے وقت میں آپ کے پاس مانگنے والا آ جاتا ہے جب آپ خود مفلس ہیں، آپ کا $50 ہی آپ کی جیب میں ہے، کچھ نہیں، این اسی وقت ایک بابا جی آ جاتے ہیں، بوڑھے مفلس غریب، اللہ کے نام، آپ اس کو وہ نہ سوچے یار میرے پہلے کچھ نہیں، اس کو کیا دے دیں، میاں چلو جی آگے چلو، یا اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دے، آپ کو میرے پہلی 2 روٹیاں ہیں، میں اس کو دے پیٹ کیسے بھرے گا، نہیں میاں آگے نہیں، یہ پتہ کی بات بتا رہا ہوں، آج بھی اللہ بس اوقات حضرت خضر علیہ السلام ایسے فقیر مفلس بن کے تمہیں آزماتے ہیں، یہ تجربات ہیں جو بتا رہا ہوں میں، وہ آتے ہیں ایسے وقت میں آتے ہیں جب آپ خود مفلس ہیں، خود پریشانی اور مصیبت میں ہیں، اور وہ اپنی مصیبت کی داستان لے کے آتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہونے والی ہے، آج اگر میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے لمحے مجھے مصیبت سے نکال دے گا۔ کبھی اس راز کو نہ بھولنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آزمائشیں کرتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اور یار میں خود مصیبت میں ہوں، چلو یار اگلا آگے چلو، کیا تو آ گیا میرے پاس، نہیں، اسی وقت ٹھٹک جاؤ گی، یار این مصیبت کی حالت، کیا رب کو پتہ نہیں تو مصیبت میں ہے، رب کو پتہ نہیں تو مفلس ہے، رب کو پتہ نہیں تو خود بھوکا ہے، اللہ نے اسی وقت فقیر تیرے پاس بھیجا ہے، اس کا اللہ لا علم تھا تیری حالت، نہیں، اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے یہ مفلس ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، این اسی وقت اللہ تبارک اپنا ایک بندہ آزمائش فرشتہ بھیج دیتا آزمائش کے لیے، سمجھ جاؤ کہ جب اللہ کو سب میری حالت پتہ ہے، پھر بھی میرے پاس یہ مانگنے کے بندہ بھیج دیا، اس کا مطلب بس اب یہ اللہ کی کو فتوحات کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ آپ اس مدد کر کے دیکھو اس وقت، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولتے۔
لیکن لوگ اسی وقت غلطی کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار جب ہوگا دیں گے، یار ابھی کچھ بھی نہیں، پہلے مر رہے ہیں یار، بچے کی فیس دینی ہے، گاڑی پٹرول ڈالنا ہے، تو یہ میں کیا دے دوں؟ نہیں، کچھ نہ کچھ دے دو، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ مصیبت زدہ کے پاس ایک اور مصیبت زدہ بھیجا ہے، اب اس پر احسان تو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا دروازہ تم پہ کھولے گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے پینسلوینیا سے مسرت خان صاحبہ نے، جو اہلیہ ہے جاوید خان صاحبہ کی، انہوں نے یہ خطبہ سپانسر کیا ہے۔ ہم مسرت خان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے جو رحم ٹی وی کا جو تعاون کیا، اور یہ پیغام پوری دنیا کے ہزاروں لوگوں نے جو سنا اور آگے سنتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لغزشیں کوتاہیاں معاف کرتے ہوئے اس کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور اس کا اجر و ثواب مسرت خان کو پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ منظور فرمائے۔ اور دوسرا ایک اعلان بھی سن لیجئے، نیو یارک سٹی اجتماع 2021، یہ دسمبر 10 سے لے کے دسمبر 12 تک یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ یہ فرائیڈے سے شروع ہو رہا ہے، سنڈے زور تک ہوگا۔ اسٹوریا اسلامک سینٹر 18-22 اسٹوریا بولیوارڈ کوئنز، نیو یارک 11102۔ تو اسٹوریا کے اندر جو انشاءاللہ تبلیغی اجتماع ہے، یہ جو ہے 10 تاریخ سے لے کے جو ہے وہ 12 تاریخ تک آپ اس کو نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ اس کے اندر شرکت کریں۔ ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کو تو میں کہا کرتا ہوں، یہ اللہ کے متلاشی ہیں، یہ اللہ کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور پھر اکیلے نہیں، سارے محلے والوں کو لے کے اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آؤ یار اللہ کو ڈھونڈیں، آؤ یار اللہ کو ڈھونڈیں، اور سارے اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے گھر پہنچ کے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، ان کی بے توقیری نہ کرو، ان کی تکریم کرو۔ جہاں دروازہ کھٹکھٹانے آ جائے تو سمجھو کہ وہ ماشاءاللہ اس نے مجھے اللہ کو ڈھونڈنے میں مجھے ساتھ شامل کر لیا۔ اور جو اللہ کی طرف بھاگیں گے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میری طرف بھاگ کے آؤ۔ قرآن میں کہا میری طرف بھاگ، کہاں بھاگ؟ میری طرف بھاگ کے آؤ۔ تو گویا کہ یہ اللہ کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں۔ اجتماع میں جاؤ گے، وہاں اللہ کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا سلیقہ سیکھو گے کہ کیسے اللہ کو ڈھونڈا جاتا ہے، نہ اکیلے بلکہ اوروں کو بھی ساتھ ملا کے سب کو اکٹھے مل کے جب اللہ کو ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ منزل میں خدا تمہیں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ